معزز ناظرین، آج پوری دنیا میں جنسی جرائم یعنی آبروریزی، اجتماعی آبروریزی، بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرہ میں اس نامناسب فعل و حرکت کو بالکل بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم آج ملک ہندوستان کی بات کریں تو ملک ہندوستان کی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہر روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ہاتھرس میں ایک دلت بیٹی یعنی منیشا کے ساتھ جس سفاکیت اور حیوانیت کا مظاہرہ کیا گیا، اس پر انسانیت بھی شرمندہ ہے کہ پہلے تو اس بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا، پھر اس کی کمر کی ہڈی توڑی گئی اور مزید اس پر اس کی زبان کاٹی گئی تاکہ وہ چیخ نہ سکے، چلا نہ سکے۔ معزز ناظرین، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ نربھیا آصفہ سے لے کر ہاتھرس کی بیٹی منیشا تک یہ وہ چیخیں ہیں جس نے پوری انسانیت کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کوئی ایسا نظام قانون ہونا چاہیے کہ جس کے بعد پھر کسی بھی شخص کو اس طرح کی حرکت اور اس طرح کا کام کرنے کی ہمت و جرأت نہ ہو۔ آج پورا ہندوستان انصاف کے لیے سڑکوں پر ہے، لیکن ہم کس سے انصاف مانگ رہے ہیں؟ ہم اس سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ جو ایسے کام کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ایسے کام کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ چنمیانند سے لے کر کلدیپ سنگھ سینگر تک یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حکومت نے خود پناہ دی اور ان کی حفاظت کی۔ انصاف کا معیار سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، خواہ وہ مسلمان کی بیٹی ہو یا دلت کی بیٹی ہو یا پھر کسی اور دوسرے مذہب کی بیٹی ہو۔ ہر ایک حکومت کی نظر میں برابر ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے مجرم خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ مجرم ہی ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور دوسری چیز۔ یہ زنا اسلام میں بہت برا فعل ہے، اور اسلام ہی نہیں بلکہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تمام معاشرہ اور سماج میں بھی اس غیر انسانی فعل کو بالکل بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی خباثت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا بدکاری کے قریب نہ جاؤ کیونکہ بے شک یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اسی طریقے سے زنا کی حد اور سزا کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، کہ اگر شادی شدہ نہ ہو، غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کرے تو ایسے شخص کے لیے شریعت اسلامیہ میں سزا مقرر یہ کی گئی ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ سزا کے تعلق سے یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شریعت کی جانب سے متعین و مقرر ہے، اس میں ہرگز کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ شخص اس طرح کے غیر انسانی حرکت کو انجام دیتا ہے تو اس کے لیے مذہب اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، یعنی ایک گڑھا کھود کر اندر اس کو ڈال دیا جائے، پھر اس کو اتنے پتھر مارے جائے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زنا کی خباثت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک شخص بوڑھا زانی، دوسرا شخص جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور تیسرا شخص تکبر کرنے والا فقیر۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو
شریک ٹھہرا جائے ان کی عبادت میں۔ پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنی اولاد کو اس وجہ سے، اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ اولاد ان کے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یعنی مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔ معزز ناظرین، اسلام میں زنا بہت برا فعل ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سخت ترین مقرر کی گئی ہے۔ اور آخر میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہے، ایسے کام کو انجام دیا ہے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔